راستہ بند ہے۔ مصطفیٰ کریم۔ واجد کو رات بھر نیند نہیں آ سکی تھی۔ اس نے بے چینی سے کروٹیں بدل بدل کر رات کاٹی۔ رہ رہ کر اسے مگن شاہ کا خیال آیا۔ واجد کو پتہ تھا کہ وہ واپس ضرور آئے گا۔ خانقاہ کے علاوہ کہیں اور اس کا گزر نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر وہ آ گیا تو اس سے وہ کس طرح نپٹے گا؟ واجد کو موہوم سی امید تھی کہ شاید گشتی سپاہی رات کے اندھیرے میں اسے دشمن سمجھ کر اس کا خاتمہ کر دیں، لیکن وہ ادھر کم ہی آتے تھے۔ وہ پہاڑی جو کالا دیو اور خانقاہ کے درمیان حائل تھی، اس نے ان کا راستہ رو کے رکھا تھا۔ واجد نے رات بھر کان کھڑے رکھے تھے، لیکن گولی چلنے کی آواز نہیں آئی۔ صرف مگن شاہ کے چیخنے کی آوازیں آتی رہیں۔ اگر مگن شاہ نے خانقاہ میں قدم رکھا تو وہ آگ سے اس کا استقبال کرے گا۔ اسے مارنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آگ اسے دور رکھے گی۔ مسلسل فاقے سے اس پیٹو کو جلد موت ہو جائے گی۔ کچھ دیر بعد مگن شاہ کی چیخیں بند ہو گئیں، لیکن واجد کے ذہن سے اس کا خیال نہیں گیا۔ شوہر کی بے قراری سے بے خبر شاداں گہری نیند میں ڈوبی تھی۔ شوہر کی قربت میں جو سکون، آرام اور تحفظ کا احساس تھا، اس نے اسے دنیا کی ہلچل سے دور کر دیا تھا۔ واجد نے اس کی آنکھوں کو نرمی سے چھوا، پھر اس کی انگلیاں شاداں کی گالوں پر سرکیں۔ بیوی کی گرم سانس نے اس کی کلائی کے بالوں کو ہلکی سی لرزش دی۔ شاداں جاگی نہیں، وہ فرحت اور امن کی دنیا میں گم تھی۔ واجد کو بیوی کے جسم کی طلب نہیں محسوس ہوئی، مگن شاہ اس کے ذہن پر ایک جن کی طرح سوار تھا، جو خانقاہ اور اس کی زندگی کو درہم برہم کر سکتا تھا۔ حجرے کی دیوار میں بنے دو بڑے سوراخوں میں واجد نے صبح کو جھانکتے دیکھا۔ حجرے کے باہر چارپائی کی چرمر ہوئی۔ واجد لالٹین اٹھائے باہر نکلا۔ مگن شاہ اپنے سر کو بازوؤں میں چھپائے سو رہا تھا۔ دور دور تک سرمئی دھند تھی، جس میں درخت درویشوں کی طرح خاموش کھڑے تھے۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی، اور کچھ فاصلے پہ کالا دیو دھند سے ابھر آیا تھا، جیسے جاننے کے لیے کہ کیا ہونے والا ہے۔ واجد نے مگن شاہ کا ہاتھ پکڑ کر زور سے کھینچا۔ مگن شاہ چونک کر جاگ اٹھا۔ اس نے دیکھا واجد تنا کھڑا تھا۔ اس کے سر کے بال بکھر کر چہرے پر آ گئے تھے، اور چہرے پر ڈراؤنی مسکراہٹ تھی۔ وہ ایک پراسرار جادوگر لگا جو لالٹین کو ہلا ہلا کر کوئی مہلک سحر کرنا چاہتا تھا۔ واجد کو رات کے وقت مگن شاہ کی جس طاقت کا اندازہ ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ جانتا تھا کہ اپنی طاقت سے مگن شاہ کو زیر کرنا ناممکن ہوگا۔ وہ لالٹین کو مگن شاہ کے چہرے کے قریب لے آیا اور اپنے الفاظ کو چباتے ہوئے بولا، مگن شاہ دور ہو یہاں سے۔ اگر تو نے خانقاہ میں کبھی قدم بھی رکھا تو میں تجھے جلا ڈالوں گا۔ مگن شاہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہوا بھاگا۔ وہ دیر تک جنگل اور چراگاہ میں پھرتا رہا۔ اکثر اس کی نگاہ خانقاہ کی جانب جاتی، لیکن اس جانب قدم اٹھانے کی اسے ہمت نہیں ہوتی۔ دھوپ نکل آئی اور ایک سنہرا غبار چھا گیا۔ جنگل اور چراگاہ کی گھنی گھاس میں زندگی کی سرسراہٹ ہونے لگی۔ مگن شاہ بھوک سے بیتاب کبھی جنگل میں جاتا اور کبھی میدان میں واپس آتا، جہاں اب بکریاں اور بھیڑیں اپنے گلہ بانوں کے ساتھ آ گئی تھیں۔ گڈریوں کی عمر 9-10 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ مگن شاہ کو ایک بھورے رنگ کی بکری اپنے بچے کو دودھ پلاتی نظر آئی۔ وہ ان کی جانب بھاگا۔ بکری کے بچے کو اس نے ایک جھٹکے سے ہٹایا، اور قبل اس کے کہ بکری وہاں پر سے بھاگتی، اس نے اس کے چاروں پیروں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے کر بکری کے تھن سے اپنا منہ لگا دیا۔ بکری کا گرم، شیریں اور کچھ نمکین دودھ اس کے حلق میں بہنے لگا۔ چند قطرے اس کے منہ سے نکل کر اس کی ٹھڈی اور ننھی داڑھی پر بھی بہہ آئے۔ بکری بہت تڑپی، اپنی ٹانگوں کو زور زور سے ہلایا، لیکن وہ خود کو مگن شاہ کی گرفت سے آزاد نہیں کر سکی۔ گڈریا بچہ اس منظر کو دیکھ کر کہا لگانے لگا، مگن شاہ تو پاگل ہے۔ ان میں سے ایک اپنے ہاتھ میں پکڑی چھڑی کو ہلاتے ہوئے بولا، لیکن مگن شاہ نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ اس کے ہونٹ بکری کے تھن سے چپکے تھے اور گال زور زور سے حرکت کر رہے تھے۔ جب وہ سیر ہو گیا تو اس نے بکری کو آزاد کر دیا۔ وہ ممیاتی ہوئی بھاگی۔ مگن شاہ نے اسی طرح آواز نکالی اور ہنس پڑا۔ پھر وہ ہاتھ اور پیروں پر انہی جانوروں کی طرح چلنے لگا۔ ایک گڈریا بچہ آیا اور اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ مگن شاہ خوشی خوشی اسے پھرانے لگا۔ کبھی کبھی وہ ممیاتا اور زور سے کہا لگاتا۔ باری باری سبھی بچے آتے اور مگن شاہ کی پیٹھ پر بیٹھ کر سواری کرتے۔ جب وہ ہنستے تو مگن شاہ بھی ان کے ساتھ زور زور سے ہنستا۔ جو مسرت مگن شاہ کے دل میں اٹھ رہی تھی، وہی ان کے دلوں میں بھی تھی۔ ایک معصوم خوشی تھی جس نے ان سب کو ایک کر دیا تھا۔ ایسی شادمانی جس میں آج کیا ہو گیا اور کل کیا ہوگا خیال میں بھی نہیں آتا۔ اچانک انہیں چند رائفل بردار سپاہی بھاگتے ہوئے اس پہاڑی کی جانب جاتے نظر آئے جو کالا دیو کے راستے میں آتی تھی۔ انہیں دیکھ کر مگن شاہ کھڑا ہو گیا۔ جو بچہ اس کی پشت پر سوار تھا وہ پھسل کر گھاس پر گر پڑا۔ اللہ اکبر! جوش سے مگن شاہ نے نعرہ لگایا۔
اس کی ننھی آنکھیں پھیل کر بڑی ہو گئی تھیں اور اس کا سینہ تن گیا تھا۔ سپاہیوں نے سنی انسنی کر دی۔ ایک افسر نے انہیں کچھ ہدایات دیں، چند جنگل میں چلے گئے اور چند افسر کے ساتھ پہاڑی کی جانب ہو لیے۔ کرنل حنیف اس دن تقریباً پاگل ہو گئے تھے۔ کوٹلی کی وادی میں جنگ بندی لکیر کے قریب جو چند کٹیائیں ان کے زیر نگیں تھیں، وہاں کے لوگ دہائی دیتے ہوئے چھاؤنی میں آئے۔ ایڈجوائنٹ نے کرنل حنیف کو خبر دی کہ دشمن کے سپاہی ایک بھینس کو بھگا کر اپنے علاقے میں لے گئے ہیں۔ کرنل حنیف کو سخت بے عزتی کا احساس ہوا اور چندلے سر پر گدلے بالوں کی جو جھالر تھی وہ تقریباً کھڑی ہو گئی۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فون اٹھا کر کالا دیو پر مقیم کمپنی کمانڈر میجر طارق کو فون کیا۔ میجر طارق، تم کیا سو رہے تھے؟ تمہاری ناک کے نیچے سے بھینس دشمن لے گیا ہے۔ کرنل حنیف چیخے۔ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ سر، کمپنی لڑائی کے لیے بالکل تیار ہے۔ میں نفری لے کر بھینس کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ میجر طارق کی آواز ادھر سے آئی۔ جلدی کرو ورنہ اس بھینس کو وہ لوگ غارت کر دیں گے۔ اور یاد رکھو تمہارا نام طارق ہے، اس دلیر کا نام جس نے اسپین فتح کیا تھا۔ ٹھیک ہے سر، میں بھینس حاصل کرنے کے لیے اپنی جان لڑا دوں گا۔ جن سپاہیوں کو مگن شاہ اور چرواہوں نے تیز چلتے ہوئے دیکھا تھا، وہ وہی سپاہی تھے جنہیں میجر طارق ساتھ لے کر بھینس کو حاصل کرنے نکلے تھے۔ میجر طارق جلد ہی چنار کے درختوں کی اس جھنڈ میں پہنچ گئے جہاں سے نشیب میں جنگ بندی لکیر کی دوسری جانب کشمیر کا وہ علاقہ تھا جو ہندوستانی حکومت کے زیر نگیں تھا۔ جنگ بندی لکیر چٹیل میدانوں اور بنجر پہاڑوں پر سے صرف نہیں گزرتی تھی، وہ ہرے بھرے کھیتوں اور کہیں کہیں پر گاؤں کے درمیان سے بھی گزرتی تھی۔ میجر طارق جس پہاڑی پر پہنچے اس سے 30 گز کے فاصلے پر نیچے وہ سما انہیں نظر آیا کہ ایک گھٹی ہوئی آہ ان کی منہ سے نکل گئی۔ وہاں ایک جشن ہو رہا تھا۔ بھینس کے سیاہ جسم پر سفیدی سے سواستکا کا نشان بنانے کے علاوہ اس کے سینگ کو سندور سے رنگ دیا گیا تھا۔ بھینس کے گلے میں گیندے کے زرد پھولوں کا ہار بھی میجر طارق کو نظر آیا۔ چند مرد اور عورتوں کے علاوہ 3 سپاہی بھی انہیں بھینس کے گرد دکھائی دیے، لیکن سب سے ہولناک سما اس سادھو نے باندھ دیا تھا جو بھبوت ملے اور ایک ترشول اٹھائے نننگ دھڑنگ رقص کر رہا تھا۔ کرنل صاحب نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ نامراد دشمن بھینس کی ذات بدل دیں گے، میجر طارق کراہتے ہوئے بولے۔ ان کی آنکھوں میں اداسی تھی اور مارے بے بسی کے منہ کھلا تھا۔ ان سے ضبط نہیں ہو سکا، وہ درخت کے جھنڈ سے نکل کر سامنے آ گئے۔ ایک پاکستانی سپاہی کو دیکھ کر جنگ بندی لکیر کی دوسری جانب سبھی جوش میں آ گئے اور نعرہ لگانے لگے، پاکستانی بھینسا مرد آباد، ہندوستانی بھینسا زندہ آباد۔ نننگ دھڑنگ سادھو اور بھی جوش میں آ گیا، اس کے رقص میں اور بھی پھرتی آ گئی۔ اس کے زیر ناف کے اعضاء نے ارد گرد کھڑی عورتوں کی نگاہوں کو مرکوز کر لیا۔ میجر طارق کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں۔ اگر وہ دھاوا کرتے ہیں تو عین ممکن تھا کہ جنگ نہ صرف یہاں پر شروع ہوتی بلکہ جنگ بندی لائن کے ساتھ تمام علاقوں میں پھیل جاتی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے مابین پوری شدت سے جنگ ہونے لگتی، اور پاکستانی سپاہی شہید ہونے کے بعد جب آسمان کی جانب روانہ ہوتے تو ان کے ساتھ بھینس کی روح بھی ماتم کناں ہوتی۔ وہ واپس درختوں کے پیچھے چلے گئے۔ اکتائے ہوئے بھینس کو میجر طارق کے تذبذب کی خبر نہیں تھی۔ اس کے گرد جو ہنگامہ ہو رہا تھا اس نے اسے پریشان کر دیا۔ تنگ آ کر اس نے سادھو کی چوتڑ پر اس زور سے ڈھونس ماری کہ وہ ہوا میں اڑتا نظر آیا اور ساتھ ہی وہ بھینسا بھاگا۔ دغاباز، غدار، تو دشمن کے گھروں کی جانب بھاگ رہا ہے، میجر طارق دانت بھینچتے ہوئے بولے۔ پھر ایک سنسناتی ہوئی گولی چلی۔ وہ لوگ جو بھینس کے غصے سے خائف ہو گئے تھے ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ سادھو اپنی چوتڑ کو سہلاتا لنگڑاتا ہوا پناہ کی تلاش میں دوڑا۔ دشمن کے سپاہیوں نے رائفلیں سنبھال کر چٹانوں کے پیچھے پوزیشن لے لی، لیکن گولی صرف ایک ہی بار چلی تھی اور مرنے والا بھینس تھا جو اپنی مردہ آنکھوں سے آسمان کو تک رہا تھا، جیسے خدا سے پوچھ رہا ہو کہ میں نہ وفادار تھا اور نہ ہی غدار، مجھے مارنا ہی تھا تو پیدا کیوں کیا؟ خنزیر، بغیرت غدار۔ میجر طارق بڑبڑایا اور اپنی رائفل کو کندھے سے لٹکا لیا۔ سپاہیوں کو اس کے چہرے پر فتح مندی کی مسرت نظر آئی۔ میجر طارق کو حکم دینے کے بعد کرنل حنیف نے اپنے ایڈجوائنٹ کو بلا کر حکم دیا کہ انٹیلیجنس کا جو نائک بٹالین کے ساتھ کام کرنے آیا ہے اسے آس پاس کے گاؤں میں جا کر دشمن کے جاسوس کا پتہ کرنا ہے جن کے بغیر بھینسے کا اغوا ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ ایڈجوائنٹ کیپٹن عظمت نے نائک کو اپنے دفتر میں بلایا اور مناسب ہدایتیں دیں۔ نائک غور سے سنتا رہا۔ سیاہ رنگت، چہرے پر کیل محاسے کے گہرے داغ اور گھنی مونچھیں۔ اگر وہ وردی میں نہ ہوتا تو ڈاکو لگتا۔ اس کا قد ایڈجوائنٹ سے نکلتا ہوا تھا۔ دیکھو نائک، دشمن نے ہماری غیرت پر حملہ کیا ہے۔ آج وہ ہمارے علاقے سے بھینس لے گئے، کل وہ کسی گاؤں والے کو پکڑ کر لے جائیں گے۔ اس طرح ان کی ہمت بڑھتی جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ کل وہ ہماری کسی چوکی پر بھی اچانک حملہ کر دیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آس پاس کے گاؤں میں دشمن کے جاسوس موجود ہیں، ہمیں ان کا پتہ لگانا ہے۔ جب تک وہ حکم سنتا رہا اس کی آنکھیں ایڈجوائنٹ پر گتھی رہیں۔
وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، آج مجھے موقع آخر مل ہی گیا، میں ثابت کر کے رہوں گا میرا کام کتنا اہم ہے۔ اگر میں نے جاسوس کو نہیں پکڑا تو میں خود کو رجمنٹ کی باورچی سے بھی بدتر سمجھوں گا۔ اس طرح کے کاموں میں کامیابی کے بعد وہ ترقی کر کے ایک دن جنرل بھی بن سکتا تھا۔ نائک کی سوچ میں یہ نقطہ بھی تھا۔ ٹھیک ہے سر، اس کام کو مجھ پر چھوڑ دیں، نائک متکبرانہ لہجے میں بولا۔ نائک بیرک میں واپس آیا اور وردی اتار کر سفید قمیص اور شلوار پہنی۔ ایک ٹوپی کو کرینی سے سر پر رکھنے کے بعد آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اب میں سوداگر لگ رہا ہوں اور مجھے اپنے تجارت کو خوشی کے ساتھ ملا کر معجون بنانا ہے، نائک نے مسکراتے ہوئے خود کلامی کی۔ دوپہر کا وقت تھا اور سپاہی باہر مختلف کاموں میں مصروف تھے۔ اس ناٹک کو کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ اس کچی سڑک پر ہو لیا جو پنجنی کو جاتی تھی۔ گنے کی فصل تھی اور گاؤں والے وہیں مصروف نظر آئے۔ اگر کوئی چلنے والا منہ پر ڈھاٹا باندھے تیز چلتا نظر آیا تو اس پر شبہ ہو سکتا تھا، لیکن سڑک پر سوائے ایک مریل بیل جس کی پشت پر ایک کوا بیٹھا تھا کچھ اور دور دور تک نظر نہیں آیا۔ وہ 2-3 کٹیاں جو سڑک کے ساتھ تھیں وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے ایک کٹیا نظر آئی جس کے سامنے درخت کے نیچے ایک درمیانی عمر کا انسان اپنے ہل کی مرمت کر رہا تھا۔ اس کے پاس ہی اس کی نوجوان بیٹی بکری کی بال سے رسی بن رہی تھی۔ دونوں نے نائک کی جانب کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہو سکتا ہے یہ جاسوس ہوں۔ سارے لوگ کھیتوں میں مصروف ہیں لیکن یہ شخص اطمینان سے اپنے گھر میں معمولی سا کام کر رہا ہے۔ نائک اپنے دل میں بولا اور اس شخص کو السلام علیکم سے مخاطب کیا۔ اس شخص نے چونک کر نائک پر نگاہ ڈالی اور سلام کا جواب دے کر ہتھوڑے کو ایک جانب رکھ دیا، جیسے اسے علم تھا کہ نووارد اس سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ قریب ہی کاشت کی ہوئی زمین تھی جہاں کی پیداوار مشکل سے ایک کنبے کا پیٹ پال سکتی تھی۔ لگتا ہے گیہوں کی کٹائی ہو چکی ہے، بیچنا ہے اسے؟ نائک نے پوچھا۔ وہ دہقان ایک خوش ہنسی ہنسا۔ گیہوں ہمارے پاس؟ وہ کسان بولا اور پھر ہنسا۔ اس کے سکڑے ہوئے چہرے پر بے یقینی کی پرچھائی تھی۔ وہ نائک کو شبہ کی نگاہ سے تکنے لگا۔ ہاں گیہوں، میں میرپور سے اسے خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے خچر ریجمنٹ کے بارک کے باہر کھڑے ہیں، تیار ہو جاؤ، میں انہیں لے آتا ہوں۔ چودھری مجھے کہیں سے تھوڑا آٹا لا دو، میں کسی طرح اس کی قیمت ادا کر دوں گا، کسان اپنے پتلے کھردرے ہاتھوں کو نائک کے سامنے پھیلاتے ہوئے بولا۔ یہ سامنے کی زمین تیری نہیں ہے؟ میری نہیں، یہ ہم 3 بھائیوں کی ہے، جو پیدا ہوتا ہے اس کا تھوڑا حصہ مل جاتا ہے۔ پھر یہ حل کس کے لیے مرمت کر رہا ہے؟ پڑوسی کے لیے، کچھ اجرت مل جائے گی، کچھ دن اور گزارا ہو جائے گا۔ ارے نادان، ہم سبھی غریب ہیں، مجھے بیوقوف سمجھتا ہے؟ تیری بیٹی جب بیائی جائے گی تو اسے جہیز تو دے گا، اس کے لیے تو نے کچھ پیسہ روپیہ تو جمع کیا ہوگا، نائک نے اطمینان سے کہا۔ وہ اس کسان کے پاس زمین پر اکڑوں بیٹھ گیا جو زمین پر پڑی کنکریوں کو ٹھوکر مار رہا تھا۔ نائک کو امید ہو چلی تھی کہ شاید باتوں باتوں میں کوئی سراغ مل جائے۔ یہ پیدا نہ ہوئی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ اس کی ماں ایک بس ڈرائیور کے ساتھ بھاگ گئی اور سارا بوجھ مجھ پر ڈال گئی۔ کسان نے کسی قدر غصے سے نائک کو دیکھتے ہوئے کہا، جیسے بیوی کے بھاگ جانے میں اس کی ذمہ داری بھی تھی۔ پھر اس نے گفتگو جاری رکھی۔ ہم کبھی پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھاتے، میں اسے چھوڑ کر کام کی تلاش میں شہر بھی نہیں جا سکتا۔ یہ کام ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کئی دنوں تک بیکاری ہوگی۔ بیچنے کے لیے گیہوں، بیٹی کے لیے جہیز، یہ سب خواب ہیں۔ ہائے میرا مقدر، کسان نے سسکی لے کر بات ختم کی۔ نائک کی نگاہ بار بار کسان کی نوجوان بیٹی پر بھٹک جاتی تھی۔ اس کا میلا زرد دوپٹہ سینے سے سرک گیا تھا۔ لڑکی کے پستان نائک کی آنکھوں کو گرم کرنے لگے۔ بکری کے بال لڑکی کے ایک پیر کے بڑے انگوٹھے سے لپٹے تھے۔ لڑکی اسے کھینچتی اور دونوں ہتھیلیوں کی مدد سے مل کر ڈور بناتی جاتی۔ جوان نائک کی بے باک نگاہوں کو اس نے محسوس کر لیا، جس سے اس سے میٹھی سی خوشی ہوئی۔ دوپٹے سے اپنے سینے کو ڈھکنے کی کوشش نہیں کی۔ ادھر جو لوگ رہتے ہیں انہیں کھیت سے بلا لو، ان کے پاس بیچنے کے لیے گیہوں ضرور ہوگا۔ نائک کو خیال آیا کہ جب یہ شخص ادھر جائے گا تو اسے اس لڑکی کے ساتھ تنہائی مل جائے گی اور وہ اپنی ضرورت پوری کر لے گا۔ میں ہل بھی نہیں سکتا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اجنبی کے ارادے کو بھانپ کر کسان نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ نائک کو کامیابی کی امید نہیں رہی۔ وہ سمجھ گیا کہ اب وقت ضائع کرنا فضول ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کسان کو غور سے تکتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں بولا، دن گرم ہو چلا ہے، مجھے پنجنی جانا ہے، کوئی چھوٹا راستہ ہے ادھر کا؟ تم اس راستے سے دور نہیں ہو، سامنے درختوں کے بیچ سے جو پگڈنڈی جاتی ہے وہ تنگ ضرور ہے اور کھڑی چڑھائی پر چڑھتی ہے، لیکن تم جلد پہنچ جاؤ گے۔ راستے میں ایک چشمہ ملے گا، اس کے ساتھ جو چڑھائی ہے اس پر جانا، اس کے بعد فوراً ہی پنجنی گاؤں ہے۔ کسان نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں پھر آؤں گا۔ نائک نے معنی خیز نگاہوں سے باپ بیٹی کو تکتے ہوئے دھمکی دی۔
تم فوجی ہو، جو جی میں آئے کرو، کسان نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ نائک نے جس تحکمانہ لہجے میں بات کی تھی اس کی وجہ سے کسان سمجھ گیا تھا کہ وہ فوجی ہے۔ نائک کچھ بولا نہیں، وہ اس راستے پر ہو لیا جس کا پتہ کسان نے دیا تھا۔ شاداں نے گندے کپڑے سمیٹے اور اس چشمے کی جانب چل دی جہاں گاؤں کی عورتیں نہانے دھونے جاتی تھیں۔ ترائی پر کچھ دیر چلنے کے بعد جہاں بلند چٹانوں نے دور تک ڈھلان کو ڈھکا ہوا تھا، وہیں پر چٹانوں سے نکلتے پانی نے ننھا سا تالاب بنا دیا تھا۔ مرد کبھی ادھر نہیں بھٹکتے تھے اور ترائی کی وجہ سے چشمہ پنجنی سے چھپا ہوا تھا۔ چشمے کے قریب پہنچ کر شاداں نے کپڑے دھوئے اور پھر تالاب کے اندر چلی گئی۔ جہاں پانی اس کی کمر تک پہنچتا تھا وہ بیٹھ گئی اور اپنی شلوار کو اتارا اور پھر قمیض بھی اتار دی۔ خنک اور سبز پانی نے اس کے پستانوں کو جب گدگدایا تو ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ چلو میں پانی بھر بھر کر اس نے منہ دھویا اور کنارے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ سورج کی کرنیں درختوں کی شاخوں سے چھنتی ہوئی اس کے چہرے اور اس کے کھلے جسم کو سنہرا کرنے لگیں۔ شاداں نے اپنی ٹانگوں کو تیز حرکت دی، پانی کی بوندیں اڑیں اور کرنوں نے انہیں سست رنگا دیا۔ شاداں نے اپنی ٹانگوں کو تیز حرکت دی، پانی کی بوندیں اڑیں اور کرنوں نے انہیں سست رنگا کر دیا۔ درختوں میں سرکتی ہوئی ہوا جیسے ہنس دی۔ فرحت اور سکون کے احساس نے شاداں کو نیم خوابیدہ سا کر دیا۔ ارد گرد نیچے کیا ہو رہا تھا اس سے وہ بے خبر تھی، اور نہ ہی شاداں کو گمان تھا کہ بلندی پر جہاں سے چشمے تک جانے والی پگڈنڈی نیچے اترتی تھی وہاں جھاڑیوں میں چھپا مگن شاہ محویت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جنگل میں پھرتا پھراتا ادھر آ نکلا تھا اور شاداں کو چشمے میں دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ وہ چھپ کر اسے دیکھنے لگا۔ زمردی پانی میں ڈوبا اس کا نصف جسم اور اس کے گالوں اور سینوں پر مچلتی روشنی اور سائے کا کھیل مگن شاہ کو تیز گدگداہٹ محسوس ہوئی۔ اس کے منہ سے مسرت سے بھری چیخ نکل گئی۔ شاداں چونک پڑی۔ اس نے ڈر کر ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ تیزی سے پانی سے نکلی اور اپنے کپڑے اٹھا کر پاس کے غار میں جا کر جلدی جلدی کپڑے پہننے لگی۔ باہر آ کر اس نے ڈری ہوئی نگاہ پھر ادھر ادھر ڈالی۔ دور دور تک اونچے درختوں کی سبز رنگت کا دھواں دھواں سا تھا۔ اسے نہ انسان اور نہ ہی جانور نظر آئے۔ جو آواز اس نے سنی تھی وہ یقیناً کسی انسان ہی کی تھی، لیکن اس وقت سوائے ہوا کی سرسراہٹ کے کچھ اور سنائی نہیں دیا، اور یہ سرسراہٹ بھی اسے اجنبی لگی، اور درختوں کی شاخیں پاگل فقیروں کی باہوں کی طرح اس کی جانب بڑھتی محسوس ہوئیں۔ اس نے جلدی جلدی کپڑوں کو سمیٹا۔ اچانک اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ شاداں نے مڑ کر دیکھا۔ جو اجنبی اسے نظر آیا وہ فوج کا وہی نائک تھا جو کچھ دیر پہلے کسان سے پنجنی کا راستہ پوچھ کر ادھر آ نکلا تھا۔ چہرہ پسینے سے تر اور آنکھوں میں چمک۔ اس کی لالچی نگاہیں شاداں کے دھلے چہرے اور بھیگے جسم کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کڑی چڑھائی طے کرنے کے بعد اسے اپنی محنت کا ثمر سامنے نظر آیا۔ اس نے اپنے سر کو آہستہ آہستہ ہلایا اور ٹوپی کو پیچھے سرکایا۔ اس کے بالوں کی لٹیں پیشانی پر آ گئیں۔ اس کا چہرہ شاداں کو بھیانک لگا اور سنسناتے ہوئے خوف نے اس کی طاقت کو سلب کر لیا۔ اس نے جانے کے لیے جو ہی قدم اٹھایا نائک نے راستہ روک لیا۔ پنجنی کدھر ہے؟ ادھر پہاڑی کے اوپر، شاداں نے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ ذرا ہٹ، مجھے پیاس لگی ہے۔ شاداں اس کے اور تالاب کے درمیان کھڑی تھی۔ وہ ہٹ گئی۔ نائک بڑھا اور چلو میں پانی بھر کر پینے لگا۔ شاداں نے وہاں پر سے بھاگنا چاہا، لیکن نائک تیزی سے مڑا اور لپک کر اسے اپنی آغوش میں لے کر ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں سے کپڑوں کو گرا کر بولا، جانا، پانی تیرے ہونٹوں کی طرح میٹھا نہیں ہے۔ نائک پھنکارا اور اس نے اپنے خشک لبوں کو شاداں کے لبوں سے چپکا دیا اور اس کے ہاتھ شاداں کی ران اور کولے کو مسلنے لگے۔ کمینے، مجھے جانے دے، میں پیر کی ٹبر ہوں۔ شاداں مرد کی آغوش میں تڑپتے ہوئے چیخی، میں بھی پیر ہوں، اب مرشدوں جیسا مزہ بھی لوٹنے دے۔ نائک بولا اور اس نے پھر شاداں کو سختی سے چوما۔ آہ شاہ جی! شاداں نے بے بسی سے اپنے خاوند کو پکارا اور جو بھی طاقت اس کے جسم میں تھی اسے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے نائک کی قمیض کو نوچا، اپنے ناخنوں سے نائک کے چہرے اور گردن پر خراشیں لگائیں۔ مارے شرم کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دیوانگی سے بھرپور اس کی چیخیں نکلنے لگیں۔ چپ رہ، نہیں تو میں تیرا گلا گھونٹ دوں گا۔ نائک کے خشک منہ سے پرہیجان آواز نکلی اور ساتھ ہی اس نے 2-3 زور کے تھپڑ شاداں کو مارے۔ اسے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ خوف سے شاداں کی آواز نے دم توڑ دیا۔ مگن شاہ ساری واردات پہاڑی پر سے دیکھتا رہا تھا۔ شاداں اس کی تھی۔ راتوں کو جو اس کے پاس آتی رہتی تھی وہ یہی عورت تو تھی۔ اسی نے محبت دی تھی اور اس کے جسم سے جو تسکین اسے ملی اس نے شاداں کو اس کے روح میں بسا دیا تھا۔ وہ عورت اس سے چھین لی گئی تھی اور آج کوئی اور اسے اپنا رہا تھا۔ غصے اور حسد سے وہ چیخا۔ جو الفاظ اس کے منہ سے نکلے ان کا سمجھنا مشکل تھا۔ وہ پہاڑی کے ڈھلان پر تیزی سے اتر کر غار کی جانب دوڑا۔
شاداں کی شلوار کو نائک نوچ کر اتار چکا تھا اور اپنے جسم کے تڑپتے مرد کو ملبوس سے آزاد کر کے وہ مجبور عورت سے لپٹنے والا تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے سر کے بالوں کو اس زور سے کھینچ رہا ہے جیسے اس کی کھوپڑی اکھاڑ پھینکے گا۔ اس کی آنکھیں نکل آئیں۔ مگن شاہ نے نائک کو کھینچ کر زمین پر گرا دیا اور اپنے پیر سے نائک کے منہ کو کوٹ کوٹ کر پستہ بنا دیا۔ اس کے لب پھٹ گئے اور ٹوٹے ہوئے دانت اور ٹوٹی ناک سے خون بہنے لگا۔ نائک نے مگن شاہ کی ٹانگ کو پکڑا، لیکن اس کی طاقت کا مقابلہ کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ کرراہتا ہوا کسی طرح اٹھا اور مگن شاہ کو اپنی گرفت میں لینا چاہا۔ یہ حملہ کچھ اس طرح اچانک ہوا تھا کہ نائک کے لیے مدافعت مشکل ہو رہی تھی۔ شاداں جوں ہی نائک کی گرفت سے آزاد ہوئی، اس نے اپنی شلوار پہنی اور روتی چیختی گاؤں کی جانب بھاگی۔ مگن شاہ اور نائک ایک دوسرے سے گتھے غار کے باہر پگڈنڈی پر آ گئے۔ مگن شاہ نے نائک کو اس زور سے دھکا دیا کہ وہ چٹان سے جا ٹکرایا اور اس کے سر پر اس زور سے چوٹ لگی کہ ارد گرد کے پہاڑ، درخت اور آسمان اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے، اور اس گھومتے بہتے منظر میں اسے مگن شاہ کی شعلہ بار آنکھیں نظر آئیں اور اس کا پاگلوں کی طرح ہنسنا سنائی دیا۔ اس کے سر پر میلی فوجی ٹوپی، ڈھیلی لمبی قمیض کی جیب میں کسی چڑیا کے سفید پر اور پھٹی شلوار، گلے میں سیاہ تعویذ جسے اس نے خانقاہ سے اٹھا لیا تھا، اس کی ننھی داڑھی اور مونچھ اور اس کی مچی ہوئی آنکھیں، اس کے علاوہ اس کی غیر معمولی طاقت۔ نائک نے سمجھ لیا کہ خدا نے اسے سزا دینے کے لیے کسی جن کو بھیج دیا ہے۔ مارے ہیبت کے اور جو شدید پٹائی اس کی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے کمر میں بندھے پستول کا خیال اسے نہیں آیا۔ وہ کرراہتا ہوا اور رحم رحم پکارتا مگن شاہ کی جانب بڑھا۔ نائک کو اپنے شلوار کسنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ڈھیلی شلوار پیروں کے نیچے جھول رہی تھی، جس میں اس کے پیر الجھے اور وہ تنگ پگڈنڈی پر سے جھاڑیوں اور چٹانوں سے ٹکراتا نیچے کھائی میں جا گرا۔ اس کا سر ٹوٹ گیا اور ہاتھ پیر بھی ٹوٹ گئے۔ شاداں واویلا مچاتی خانقاہ میں آئی اور برآمدے میں بھیگے کپڑوں کو پھینک کر حجرے میں جا کر پلنگ پر گر گئی۔ نہ اس کی سسکیاں رک رہی تھیں اور نہ ہی اس کے آنسو تھم رہے تھے۔ واجد باہر درخت کے تنے سے پیٹھ لگائے اور آنکھیں بند کیے مراقبے میں تھا۔ اس کے گرد چند مرید عقیدت سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ وہ شاداں کی چیخیں سن کر حیران ہو گئے اور چونک کر انہوں نے واجد کی جانب دیکھا، لیکن اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ جس دنیا میں وہ گم تھا، وہاں اس دنیا کی چیخ، درد بھری پکار اور نالائے شیون نہیں جاتے تھے۔ آخر کسی طرح شاداں کے رونے کی آواز اس تک پہنچی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کی شکنیں پڑ گئیں اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ چند لمحوں تک حجرے کی جانب دیکھتا رہا، پھر وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہاں گیا۔ شاہ جی، تواڈی عبادت اور نیکی کس کام کی جو میری عزت نہیں بچا سکی اور میری جان بھی کوئی لینے والا تھا۔ شاداں نے ہاتھوں کو اٹھا کر خاوند سے شکوہ کیا۔ اس کے بال بکھر کر آنسوؤں سے تر اس کے چہرے پر آ گئے تھے اور ہچکیوں کی وجہ سے اس کا جسم ہل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شکست تھی۔ ایک بزرگ کی بیوی کے باوجود کوئی اسے ناپاک کرنے جا رہا تھا۔ شاداں کو اپنے جسم میں اب بھی نائک کے پنجے گڑھتے محسوس ہو رہے تھے۔ واجد کو محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے تھپڑ مار دیا۔ کس نے ایسی ہمت کی ہوگی؟ اس نے سوچا۔ اسے اچانک مگن شاہ کا خیال آیا۔ وہی جنگل میں بے خطر پھرتا ہے اور جدھر چاہے جا سکتا ہے۔ غصے سے واجد کی جبڑے کس گئے اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ گھڑی انتہائی نحوست کی تھی جب اس نے مگن شاہ کی پرورش اپنے ذمے لے لی تھی۔ مرنے دیتا اسے۔ اتنے سارے لوگ مر جاتے ہیں، ایک نادان اگر بھوک اور غربت سے فنا ہو جاتا تو کون سی آفت آ جاتی۔ اب مگن شاہ کا وقت آ گیا ہے، وہ درندہ ہے، اس کا دنیا سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ واجد دانت پیستے ہوئے بولا۔ نہیں شاہ جی نہیں، مگن شاہ نے تو مجھے بچا دیا۔ وہ کوئی اور تھا، ہمارے گاؤں کا نہیں، آس پاس کے مسکین بھی نہیں۔ انہیں تو ایسی سوچ آ بھی نہیں سکتی شاہ جی۔ پھر کون تھا اور کہاں ایسا ہوا؟ چشمے پر جہاں کوئی مرد نہیں جاتا وہاں وہ آ گیا۔ بے انتہا غصے کی وجہ سے احتیاط اور دوری جنہیں واجد غیروں سے روا رکھتا تھا انہیں وہ بھول گیا۔ وہ باہر نکلا۔ سامنے بیٹھے حیرت زدہ لوگ جیسے وجود ہی نہیں رکھتے تھے۔ دور جنگل، جھاڑیاں، پہاڑیاں اور پہاڑ، ان سب میں کہیں اس کا دشمن بھی تھا۔ ساتھ کی کوٹری سے اس نے کلہاڑی اٹھائی اور چشمے کی جانب چل دیا۔ اس کے مرید سمجھ گئے کہ کوئی سنگین واقعہ ہوا ہے، وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ ان سب کے جانے کے بعد شاداں کو پیٹ میں عجیب سی تکلیف کا احساس ہوا جو بڑھ کر اذیت ناک اینٹھن بن گئی۔ وہ کرراہ اٹھی اور تکیے میں دانت گاڑ دیے۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی گرم سیال شہ اس کی رانوں کے درمیان آہستہ آہستہ بہہ رہی ہے۔ ماں! وہ بے اختیار پکاری اور اس کے ہاتھ پیٹ پر گیا۔ جس تشدد کا کچھ دیر پہلے وہ شکار ہوئی تھی اس کا خوفناک اثر اب ہو رہا تھا۔ کسی غیر مرئی طاقت نے اسے بتا دیا کہ جو زندگی اس کے وجود میں پل رہی تھی جدا کیا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر شاداں نے ماں کو پکارا۔ وہی ایک ہستی تھی جس کا سہارا اس وقت اسے ملتا۔ شاداں نے اپنی ماں کو معاف کر دیا تھا۔
واجد اور اس کے ساتھی جب چشمے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مگن شاہ تنگ پگڈنڈی پر اکڑوں بیٹھا نیچے دکھائی میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ سب کی نگاہ ادھر گئی۔ کھائی میں کسی کی نیم برہنہ لاش پڑی تھی جس کے کمر میں ایک پستول بھی تھا۔ ان سب کو سمجھنے میں دیر نہیں ہوئی کہ لاش کسی فوجی کی ہے، تو یہی فوجی اس کی بیوی کی عزت لوٹنے جا رہا تھا۔ لیکن مگن شاہ نے اسے کسی طرح زیر کر لیا، اسے مار بھی ڈالا۔ سوالات واجد کے ذہن میں آئے۔ اس نے نگاہوں ہی نگاہوں میں مگن شاہ سے جواب طلب کیا۔ مگن شاہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا۔ سبھوں کو مگن شاہ کے پیر پر خون کے بڑے بڑے دھبے نظر آئے۔ واجد کو وہ رات یاد آئی جب مگن شاہ نے حجرے میں دھکا دے کر اسے گرا دیا تھا اور شاداں کی جانب بری نیت سے بڑھ رہا تھا، اور آج اس نے ایک فوجی کو قتل بھی کر دیا تھا۔ یہ عجیب و غریب مخلوق اس کی عزت کا دشمن اور اس کا محسن بھی نکلا۔ جو ذلیل حرکت مگن شاہ نے اس کے ساتھ کی تھی وہ کانٹا بن کر اس کے دل میں گڑی۔ اس نے مگن شاہ کو دھکا دے کر خود سے جدا کر دیا۔ جو لوگ ساتھ تھے ان کی سمجھ میں آ گیا کہ فوجی کے مارے جانے میں مگن شاہ کا یقیناً ہاتھ ہے۔ ان کے پیر کی بیوی کا بھاگتے ہوئے آنا، ان کے حجرے کے اندر اس کے رونے کی آواز اور مگن شاہ کے پیر پر خون کے دھبے، نیچے کھائی میں فوجی کی لاش۔ وہ اس معمے کو سمجھنے کے لیے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ پھر سبھی چپ ہو گئے اور اپنے پیر کی جانب دیکھنے لگے، جیسے اس سے راز کشائی طلب کر رہے ہوں۔ لیکن واجد کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ کھائی میں فوجی نیم برہنہ پڑا ہے، کیا وہ میری بیوی کے ساتھ زنا کر رہا تھا اور مگن شاہ نے اسے پکڑ لیا؟ سوالات واجد پر ہتھوڑے بن کر برس رہے تھے اور وہ ذلت اور خواری کے احساس سے کرب میں مبتلا تھا۔ واجد کو حقیقت جاننے کے لیے تجسس ہوئی۔ مگن شاہ، یہاں کیا ہوا تھا؟ واجد نے اذیت ناک لہجے میں پوچھا۔ ہوا تھا، مگن شاہ کے ذہن میں ہمیشہ کی طرح خیال گڈمٹ تھے، اس کی زبان پر آنے سے قاصر۔ اس نے واجد کے دو الفاظ دہرا دیے اور واجد کو خالی نظروں سے گھورنے لگا۔ یا خدا میری مدد کر۔ واجد نے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ اس نے دنیا کے ہنگاموں سے دور جو متبرک کائنات بسائی تھی وہ غلیظ کیچڑ میں دھستی جا رہی تھی، اور وہ خود بھی اس گندگی میں گر گیا تھا۔ اب کس طرح اس کی نجات ہوگی واجد سمجھنے سے معذور تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے بسی آ گئی اور اس کا خدا اس سے بہت دور محسوس ہوا۔ واجد اب اس جگہ پر سے بغیر کسی کارروائی کے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ جاؤ، کالا دیو پر جا کر کمپنی کے بڑے افسر کو خبر دو، یہاں ایک فوجی کی لاش پڑی ہے اور مگن شاہ کو پکڑ کر رکھو۔ ایک شخص کالا دیو پہاڑ کی جانب بھاگا اور دو آدمیوں نے بڑھ کر مگن شاہ کو پکڑ لیا، جس نے سمجھا کہ اس کی عزت افزائی ہو رہی ہے۔ وہ زور زور سے ہنسا، اس کی آنکھیں مچ گئیں اور چہرے پر مسرت کی شکنیں پڑ گئیں۔ اس نے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جو وادی میں گونج اٹھا۔ واجد نے آسمان کی جانب دیکھا جہاں محیط خلا میں آفتاب کی سست کرنیں بکھری تھیں۔ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر ایک پتھر پر وہ بیٹھ گیا۔ اس کا جی چاہا کہ جس کلہاڑی کو اپنے ساتھ لایا تھا اسی سے اپنی جان لے لے۔